سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ صفر المظفر کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے 19ویں پارے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 79 اور 80 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے غذا اور شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ دو آیت شریفہ اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب اس پر گفتگو مقصود ہے۔ جلیل القدر پیغمبر جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا باپ قرار دیا ہے، حدیث پاک میں باپ فرمایا ہے ہمارا تمام مسلمانوں کا۔ ویسے ہر نبی اپنی امت کا، اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور ساری امت، اس کی ساری قوم اس نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ کیونکہ دو اولادیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جیسے جسمانی اولاد ان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں سگے، پھر روحانی اولاد ان کے ماں باپ ہوتے ہیں پیر و مرشد، ان کے مشائخ، وہ ان کے روحانی ماں باپ ہیں، اور جتنے مریدین ہیں وہ روحانی اولاد ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جتنے امتی ہیں وہ روحانی اولاد ہوتی ہے نبی کی، پیغمبر کی، رسول کی۔ یہاں پر یہ جو دو آیت شریفہ آپ نے سنی، یہ قول ہے پیغمبر کا۔ کون سے پیغمبر کا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے ان دو آیات سے پہلے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ نے بتلو علیہم نبأ ابراہیم، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اس سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں۔ یہ آیت نمبر 79 اور 80 سے قبل جو آیات چل رہی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ تو یہ دو آیات بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اقوال میں سے ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ اپنی قوم سے فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک جاہ و جلال عطا فرمایا، اور بڑے قدیم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے، اور کئی واقعات ان کے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے زمانے میں جو کافر تھا نمرود، اس نے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، مگر معجزہ ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیت شریفہ ہے کہ آگ کو حکم ہو گیا باری تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ان کا کچھ نہ بگاڑ۔ دیکھ لیں معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نظام سسٹم اس کے برعکس حکم فرما دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ آگ کا کام تو جلانا ہے نا، آگ میں جھلس کے لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ساری عمر کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، ٹھنڈا ہونا تو نہیں ہے۔ جو کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا اے آگ یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہے، اب تجھے اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، ان کو مت جلانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک باہر نکل آئے صحیح سلامت آگ میں سے۔ کیا تھا یہ معجزہ؟ ایسے ہی واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، پھر ان سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے؟ منظور تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے بیٹے نے کہا کہ افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جو آپ کو حکم دیا اللہ نے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے مطابق ان کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی، مگر وہ ذبح نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جانور ذبح کروا دیا۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ پر قربانیاں کی جاتی ہیں، یادگار ہے نا وہ۔ سب سے پہلے یہ جو قربانی کا واقعہ ہوا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ اسی کو باقی رکھنے کے لیے پھر نبی پاک نے قربانیاں کی جانوروں کی، پھر مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی جو انہوں نے خود فرمایا، یعنی زبانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے کون؟ اللہ جل شانہ، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی میرا روزی دینے والا، میرا رازق، واللہ خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا وہی ہے کون؟ اللہ۔ اس ساری دنیا کے لیے ایک تعلیم ہو گئی کہ جو بندہ مسلمان ہو یا کافر، جو دنیا میں کھا رہا ہے پی رہا ہے اسے اللہ ہی کھلا رہا ہے، اللہ ہی پلا رہا ہے۔ غذا جسمانی اس کی طرف اشارہ ہے، کھانا پینا جسم کے لیے ہوتا ہے، روح کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روح کی غذا یہ کھانا نہیں ہے،
تمہارا بریانی اور پلاؤ اور زردہ یہ روح کی غذا نہیں. روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. باری تعالیٰ نے فرمایا خبردار سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے. روح کو جو تقویت ملتی ہے وہ تسبیحات سے ملتی ہے، عبادات سے ملتی ہے، ریاضات سے ملتی ہے، مجاہدے سے ملتی ہے، ذکر و فکر سے ملتی ہے. ہر طرح کے ذکر اللہ وہ روح کی غذا ہے. مگر بتقاضائے بشریت، کیونکہ نبی بشر ہوتا ہے، ہر نبی بشر ہوتا ہے، مگر ہماری طرح کا بشر نہیں ہوتا. جو بعض لوگوں نے بشر کے نام سے دھوکہ کھا کر معاذ اللہ نبی کو رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھا. ویسا نہیں ہے. بشر کیوں؟ جن سے انسانوں میں سے ہے، جن سے انسان میں سے اللہ نے نبی بنایا. فرشتوں میں سے نبی نہیں بنایا، جنات میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا. جب بنایا انسانوں میں سے بنایا، اس لیے بشر ہے. نبی کو بشر ماننا بالکل جائز ہے، مگر افضل البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں، مگر کیا ہیں؟ افضل البشر. سارے بشر سے افضل، ساری مخلوق سے افضل. مخلوق میں سے کوئی ان کے قدم مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں. ایسا بشر. تو بشر کو ماننا ہوگا تو ایسا بشر ماننا ہوگا، عام بشر نہیں ہماری طرح. استغفر اللہ. تو جب تقاضۂ بشریت ہے تو پھر اللہ نے ان کے لیے جسم کے لیے کھانا بھی رکھا ہے، پینا بھی رکھا ہے. انبیاء بھی کھاتے رہے، صحابہ بھی کھاتے رہے، اہل بیت بھی کھاتے رہے، اولیاء اللہ بھی کھاتے رہے، اور عوام بھی کھاتے ہیں. مسلمان بھی کھاتے ہیں اور کافر بھی کھاتے ہیں، مشرک بھی کھاتے ہیں، منافق بھی کھاتے ہیں. جسمانی غذا سے کوئی مبرہ نہیں، کوئی مستثنی نہیں. سب کو ہے ضرورت کھانے کی اور پینے کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی تمام بندگان خدا کو اس آیت کے اندر کہ کھانا پینا جو ہے یہ ضرورت تو ہے، مگر عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں پلاتا ہے. چاہے تمہارا سبب کچھ بھی ہو. کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن کہیں سے بھی اس کو رزق حلال مل رہا ہے تو اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دے رہا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حدیث میں موجود ہے. تمثیلاً کیا ہے کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کا معنی روزہ پے در پہ، بغیر سحری کے، بغیر افطار کے، کئی کئی دن. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ اور ایک معمول حسنہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ کچھ دنوں تک بغیر کھائے پیے روزہ رکھا کرتے تھے. اس کا نام ہے صوم وصال. ایک ہوتا ہے صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام کی مثال کا روزہ. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. وہ صوم داؤدی ہے.
اور 100 وصال یہ ہے کہ پے در پہ روزانہ بغیر سحری بغیر افطار بس روزہ رکھو. تو یہ اللہ کے رسول رکھتے رہے. تو صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ صحابہ نے جب دیکھا کہ ہمارے رسول تو اس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ایسا روزہ رکھیں آپ کی طرح 100 وصال پے در پہ؟ پوچھا. حضرت انس سے یہ حدیث روایت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خود تو رکھ رہے تھے مگر منع فرمایا. اب جب منع فرما دیا تو اب وہ سنت نہیں رہی. سنت تو یوں تھی کہ حضور رکھ رہے تھے مگر دوسروں کو منع فرما دیا کہ اب تم یہ مت کہنا کہ یہ سنت حضور کی ہم بھی رکھیں گے. صحابہ کو منع کر دیا حضور نے. کیوں؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. کون ہے تم میں میرے جیسا؟ یعنی میری جیسی طاقت نبوت، قوت نبوت، نور نبوت تمہارے پاس کہاں ہے؟ تم میری طرح بشر نہیں ہو، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. بشر تو ہوں مگر تمہاری طرح تھوڑی ہوں، اور تم میری طرح نہیں ہو. تو تم ایسا روزہ مت رکھنا، نہیں رکھ سکتے. فرمائے مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسی طاقت دے دیتا ہے اللہ کہ ایسا لگتا ہے کہ میں تو کھا رہا پی رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، ایسی بھوک نہیں لگ رہی، ایسی پیاس نہیں لگ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کی قوت ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ نبوت کا کمال ہے کہ ایسا بھی ہے. تو یہ امت کو ایک دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہے نبی کے ساتھ. اولیاء اللہ میں بھی ایسا ہوا. سردار اولیاء، سلطان اولیاء کون؟ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے کئی دن تک ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے کچھ کھایا پیا نہیں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ عبد القادر تجھے میری قسم کہ کھا، میری قسم کہ پی، کھا اور پی. یعنی اب تو میرے حکم کے مطابق کھا بھی اور پی بھی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ واقعہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے حالات میں معتبر کتاب میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ ہمارے امام اہل سنت مجدد ملت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان سنی حنفی قادری رضی اللہ تعالی عنہ منقبت غوثیہ میں ایک شعر کے اندر بیان فرمایا ہے اس واقعے کو، غوث اعظم کے کھلانے کے پلانے کے حوالے سے. کیا فرمایا شعر میں؟ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے بڑے شیخ، کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے مفتی، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے پیر اعلی حضرت یہ شعر فرما رہے ہیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یا غوث الاعظم، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا.
بات ہو رہی ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. اس آیت پر بات ہو رہی ہے اس وقت. آیت نمبر 79 سورۃ الشعراء 19واں پارہ، کہ کھانا اور پینا یہ اللہ کی طرف سے جاری ہے. اس پہ کافر اور مسلم کی قید نہیں ہے، اور مسلمان کو بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو لیکن ہو کافر تو اسے کھانا مت دینا، ایسا کہیں حکم نہیں دیا گیا. بلکہ حکم یہ ہے کہ اسے کھلا دینا. مت دیکھنا کہ وہ کافر ہے، مت دیکھنا کہ وہ مشرک ہے. اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ پیاسا ہے، مضطر ہے، بے چین ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو بھوکا پیاسا ہے تو کھلاؤ بھی اور پلاؤ بھی. احادیث میں واقعات موجود ہیں صحابہ کرام سے بھی، کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون یہودی ہے کہ کون عیسائی ہے. جب کھانا کھلانے کا مسئلہ ہوا کھلا دیا، پلا دیا. کیونکہ یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا کہ اللہ نے رزق کو نہیں روکا کسی سے. مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر رزق کو روکا نہیں. اللہ نے رزق کو فراہم کر دیا. آج جتنے کفار ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے، ان کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. مشرکین کے ہاں ایسے تصورات ہیں کہ ہر چیز کی ایک الگ دیوی، بت پرستی میں بت پرستوں کے ہاں، اور ہر چیز کا ایک دیوتا، رزق کا ایک دیوتا، مال کی ایک دیوی، لکشمی، فلاں فلاں، نعوذ باللہ. یعنی مشرکین کے ہاں یہ تصورات ہیں، ناجائز تصورات، مسکنسیپشنز. کیا؟ کہ ہر چیز کا ایک الگ دیوی، الگ دیوتا ہے. مگر اسلام یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے. جو رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی پارسی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی بت پرست ہو، بت مذہب ہو، کچھ بھی ہو. مگر جب کھانے کی بات آئے گی تو اس کو کھانا کھلانے والا اللہ ہے، اور رزق اس کو اللہ دے رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دیتا کسی کے ذریعے. بھائی لوگ نوکری کرتے ہیں نا تو اسباب بنتے ہیں نا، کوئی کسی کا نوکر ہے، کوئی کسی کا نوکر ہے، کوئی کسی کا مالک ہے، کوئی کسی کا مالک ہے. مگر مالک کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور نوکر کو بھی کھلانے والا اللہ ہی ہے. رزق تو اللہ ہی دے رہا ہے، مگر سبب بناتا ہے اللہ کسی کو کسی کے ذریعے. میرے خاندان میں بزرگ، میرے والد ماجد کے سگے نانا بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں 87 سال پہلے کراچی میں. وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اے خدا جب تو نہ دے تو کون دے. یہ جو ہم کو کہیں سے کھانا ملتا ہے، پینا ملتا ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. دینے والا ہے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا، اس کے ہاتھ سے مل رہا ہے. کیونکہ اسباب میں ہے نا، عالم اسباب میں ہے نا، ہم عالم اسباب میں جی رہے ہیں. ہر چیز کا ایک سبب ہے. تو اللہ نے تو دنیا کو عالم اسباب میں سے بنایا ہے، تو کسی کو کھانا ملے گا تو اسباب میں سے ملے گا، آسمان سے نہیں گرے گا، کہیں سے ملے گا. مگر دینے والا اللہ ہی ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دے رہا تو اللہ ہی ہے، دلا رہا ہے کسی کے ذریعے، کسی کے ہاتھ کے ذریعے. اے خدا جب تو نہ دے تو کون دے، کوئی کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اور تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اے اللہ تو ہی تو دیتا ہے اور تو ہی دلاتا ہے. غیر کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی دے؟ تیرے حکم سے دے رہا ہے وہ. تو اگر دینا نہ چاہے اور تو دلانا نہ چاہے تو کسی کی جیب سے ایک پائی بھی نہ نکلے، ایک پائی بھی نہ نکلے. اگر تو نہ چاہے تو چاہتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی.
غیر کیا؟ جب تو نہ دے تو کون دے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت شریفہ میں سب کے لیے تعلیم دے دی. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. کفار کا ایک یہ بھی کانسیپٹ تھا، مس کانسیپٹ، غلط فہمی. کیا؟ کہ نبی کو کھانے کی کیا ضرورت، رسول کو کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ فرشتہ رکھ دیتا، یہ کیوں بازاروں میں گھومتے، یہ کیوں پیتے؟ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، کفار کے قول کو. قالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. انہوں نے یہ کہا، کفار نے، اس رسول کو کیا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کو، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں آیت شریف نازل فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اپنے مقصد کے لیے، روزگار کے لیے یا تجارت کے لیے یا ضروریات کے لیے، گھریلو ضروریات کے لیے، معیشت کے لیے بازار میں جاتے پھرتے تھے رسول. ضرورت کے وقت جائیں گے، فالتو نہیں، گھومنے گھامنے کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے. تو رسول کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا پینا اس لیے رکھا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ بغیر کھائے پیے رہنا یہ کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں ہے. اللہ نے نظام بنایا تو کھاؤ پیو. تو ایک آیت تو شریفہ یہ ہو گئی کھانے پینے کی کہ دیتا کون ہے؟ اللہ. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. پلاتا کون ہے؟ اللہ. دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. دیکھا آپ نے، یہ بھی بتا دیا کہ میں نبی ہوں مگر بیمار ہوتا ہوں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ والے بیمار کیوں ہو جاتے. اگر بیمار ہیں تو پھر اللہ والے نہیں ہوئے، اللہ والے ہوتے تو بیمار نہیں ہوتے. یہ سب جہالت کی بات ہے نا. جو کوئی اگر یہ کہنے بھائی دیکھو یہ تو اللہ والے بیمار کیسے ہو گئے ہے نا، اور بیمار ہوئے تو پھر اللہ والے کیسے ہو گئے. ارے تو کیا نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ والا ہوا ہے؟ یہ تو نبی فرما رہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھ کو شفا دے دیتا ہے. انبیاء کی بیماریاں قرآن میں مذکور ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے نہیں ہوئے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جب مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا تو نہیں، فور کمزور ہو گئے، جیسے بیمار ہو گئے. یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھیں بیٹے کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں نابینا ہو گئی، روشنی آنکھوں کی جاتی رہی. قرآن میں ذکر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ بتاؤ آپ. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے نا. تو یہ کون تھے؟ یہ تو پیغمبر تھے. ان سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، نظام دنیا میں، زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، تو بیماری کو زندگی کا حصہ بنایا ہے کہ کہیں بھی آ سکتی ہے بیماری. ہاں اتنا ہے کہ انبیاء کرام کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی نفرت کرے، جس کو ہم کہتے ہیں ایسی بیماری، کوئی جزام کی بیماری، کوئی کوڑ کی بیماری، کوئی ایسی نہیں ہوتی. دوسری بیماریاں ہوئی ہیں، بیماری ہوئی ہے انبیاء کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ. مگر ایک بات سمجھنے کی ہے بڑی، جو بڑی ادب والی بات ہے. دیکھیں بیماری بھی دینے والا اللہ ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، خود بخود تو نہیں آ جاتی. اور شوق سے کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا. شوق سے کون بیمار ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیماری دیتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، نسبت کی اپنی طرف کہ اگر میں کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ آداب میں سے ہے کہ کسی اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دی.
بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب شفا چاہے دوا سے ہو، شفا چاہے دعا سے ہو، یہ دونوں ضروری ہیں. نہ دوا چھوڑا جائے نہ دعا چھوڑی جائے. جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی دوا مت کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ جہالت ہے. جہالت ہے، کیونکہ دوا تو نبی پاک سے ثابت ہے، علاج تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس وقت جو علاج ہوا کرتا تھا وہ علاج ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ایلوپیتھک علاج تو نہیں تھا نا، انجیکشن تو نہیں تھے، اینٹی بایوٹک تو نہیں تھی، ہومیوپیتھک تو نہیں تھی. اس وقت کیا تھا؟ ہربل، جڑی بوٹیوں کا علاج. جیسے حضور نے فرمایا حدیث میں کلونجی، فرمایا اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، کہ موت آنی ہے تو پھر شفا نہیں ہوگی تم کو. کلونجی سے بھی نہیں ہوگی، کسی اور چیز سے بھی نہیں ہوگی، پھر تو موت ہوگی. لیکن اگر موت نہیں ہے تو شفا ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کروائے. صحابہ نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ، کچھ دیہاتی آئے حضور کے پاس، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ ہم کیا دوا کیا کریں بیماری میں؟ حضور نے فرمایا بالکل کیا کرو، علاج کرو، دوا کرو، اللہ شفا دے. حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں دوا مت کرو، توکل کرو اللہ پر. توکل اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ کوئی دوا نہ کرے، کوئی دعا نہ کرے. وہ بولے نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب دوا کرو تو بولو میں نے اللہ پہ بھروسے کے اوپر کری، اب اللہ شفا دینے والا ہے. دعا کی تو اللہ کے بھروسے پہ کری، اب اللہ شفا دینے والا ہے. یہ ہے توکل. توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے، غلط نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرے والد ماجد جن کا مزار بار موجود ہے، حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر بتا دیتا ہوں گفتگو ختم کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا یا رب، یہ ندا ہے، یہ صدا غیب سے آئے. یا رب یہ دعا ہے، یہ ندا غیب سے آئے. لبیک اور آمی کی صدا غیب سے آئے. بیمار جو ہیں ان کی دوا غیب سے آئے، ہو ایسی دوا لے کے شفا غیب سے آئے. کہ دوا میں کرنا دوا ہے، مگر شفا کا بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے کہ اللہ میں نے دوا کر لی، یہ تو میرا کام تھا، شفا دینا تیرا کام ہے، وہ تو کر. دعا میرا کام تھا، میں نے کر لی، قبول کرنا تیرا کام ہے، تو کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.